أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں بیٹیوں، اما یأتینکم رسل منکم، جب بھی تمہارے پاس میرے رسولوں میں سے کوئی آئے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے سامنے میری آیتیں سنائے، فمن اتقی، چنانچہ جس شخص نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بات چل رہی تھی پچھلی آیات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیا احکامات دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اور یہ اس وقت فرمایا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی اولاد ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے آدم کی اولاد، جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے گا، کوئی رسول آئے گا، یقصون، وہ بیان کرے گا، قصے بیان کرنا، وہ تمہارے سامنے بیان کرے گا میری آیات کو، میری نشانیوں کو جو اس پر نازل کی جائیں گی۔ چنانچہ ان آیات کی روشنی میں، ان تعلیمات کی روشنی میں جس نے تقوی اختیار کر لیا، جس نے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیا، جو نافرمانیوں سے بچ گیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اچھی عادات کو پیدا کر لیا، بری عادات، رذائل اخلاق کو اپنے اندر سے نکال دیا، تو یہ لوگ ایسے ہوں گے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا انہیں کوئی غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے جو قادیانی ہیں انہوں نے غلط استدلال کیا، اور انہوں نے اجرائے نبوت پر استدلال کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی آدم کی اولاد میں کوئی آئے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں اور باتیں بیان کرے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول قیامت تک جو ہے وہ آتے رہیں گے، اور یہ بھی کہا کہ تم ہی میں سے آئیں گے، لہٰذا ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم ہی میں سے اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو یہ اعلان کرنا بالکل درست ہے۔ لہٰذا مرزا غلام قادیانی کا یہ اعلان کرنا اور اپنے آپ کو نبی کہنا، یہ تو بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا یہ بات درست نہیں، تمہارا یہ استدلال کرنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ بات تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کہی گئی تھی، اور سلسلہ آدم علیہ السلام سے نبوت کا شروع ہوا اور چلتا رہا۔ لیکن اسی قرآن میں موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں اس کی تمہیں بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور پھر قرآن کریم میں مزید آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے نبی آپ آخری نبی ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف سیاہ ستہ کی بڑی حدیث کی کتاب، اس میں بھی حضور نے بیان فرما دیا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ تو میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم دیکھو گے میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن تم یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لہٰذا بات بالکل واضح ہو گئی، اس سے استدلال کرنا بالکل باطل اور غلط ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی، پیغمبر اور رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔
لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بیان کی ہیں اور جو قرآن کریم میں آ گیا، جس نے اس روشنی میں تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، ان پر نہ تو کوئی آخرت کا اور آگے کا خوف ہوگا اور نہ انہیں اپنے ماضی پر کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا کہ جس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی اور جھٹلانے کی بہت بڑی وجہ تکبر ہوتا ہے کہ انسان تکبر کر بیٹھے، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہو تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب اس روایت کو صحابہ کرام نے سنا کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، جنت میں نہیں جا سکیں گے، انتہائی پریشان ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے اچھا لباس پہنے، ہر ایک چاہتا ہے اچھے بال رکھے، تیل لگا کر رکھے، خوشبو کا استعمال کرے، جوتے اچھے پہنے، اچھے سواری ہو، یہ تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، اور تکبر سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی اختیار کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک تکبر کا تعلق ہے، وہ تو کہا جاتا ہے غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، وبطر الحق، اور حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر کہا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو حقیر سمجھا جائے گا، حق بات کا انکار کر دیا جائے گا جیسا کہ شیطان نے کر دیا، تو یہ چیز نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔